رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ میں ایک خبر آتی ہے جو چونکا دیتی ہے۔ وہ خبر کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ جہاں کا پانی بندے کو میسر ہو اور اچھا لگے، موافق لگے، لوگ وہاں رہائش اختیار کرنا باعث سعادت سمجھتے ہیں۔ پوچھئے نا جنگل میں بھئی اس جگہ رہائش کیوں ہے اتنی زیادہ؟ کہاں اس کا پانی بہت اچھا ہے، یہاں کا پانی موافق ہے۔ چلو اور چھوڑیں، اس کی عام مثال لیں، بوادن غیر ذی زر، قرآن کہتا ہے کہ مکہ مکرمہ میں کوئی چیز نہیں اگتی، تو بھائی نہیں اگتی تو ادھر مجمع آیا کیوں ہے؟ وجہ جو پہلی بنیاد حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاؤں مبارک کی چوٹ سے جو زمزم کا کنواں نکلا ہے، اسے دیکھ کر مورخین نے لکھا ہے قبیلہ جرہم آیا اور انہیں دیکھتے ہوئے دنیا جمع ہو گئی۔ پانی موافق تھا نا، مجمع اور آبادی بڑھتی گئی۔ تو حضرت رسول اللہ کو بھی ایک کنویں کا پانی موافق تھا مدینہ طیبہ میں، اس کنویں کا نام ہے بئر روما۔ میں نے اس کنویں کی زیارت بھی کی ہے اور اس کا پانی بھی پیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ جائیے، جسے کہتے ہیں مسجد قبلتین، مسجد قبلتین میں آپ جائیے، اس کی شمالی سمت آپ ہوئیے، زیادہ سے زیادہ جو ہوگا 1 کلومیٹر کا سفر نہیں ہے، وہاں سے بئر روما ہے۔ اور بئر روما آج کل محکمۃ الغابہ کے زیر نگرانی ہے، یعنی جنگلات کا جو محکمہ ہے، ایریگیشن کا، سعودیہ کا۔ کنواں آج کل بند ہے، اوپر پہ واٹر پمپ وغیرہ وہ سکر وغیرہ لگا کر اس کو رکھا گیا ہے، اور وہ وہاں سے باقاعدہ مشین پانی نکالتی ہے اور پانی میسر آتا ہے۔ اللہ نے کرم کیا، ہمیں مدینہ منورہ میں اس کا کوئی ایک جاننے والا کوئی واسطہ ملا ہے، جس واسطے سے میں وہاں گیا ہوں اور ہم نے اس کی زیارت بھی کی اور وہاں سے پانی بھی ہے۔ لوگ لے کر جاتے ہیں، اس کے آگے باقاعدہ نل وغیرہ لگے ہوئے ہیں۔ یہ بئر روما کا کنواں بہت زبردست کنواں ہے، اور اس پر ایک مزے کی بات آپ کو سناؤں، جو اس پر موٹر واٹر پمپ لگا ہے نا، اس باغ کا باقاعدہ وابڈہ ان سے، جو ان کا وابڈہ ہے نا، وہ بل لیتا ہے، جو اس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے نا واٹر پمپ سرکاری طور پہ، اور وہ بل جو ہے نا بجلی کا، وہ حضرت عثمان غنی رضی کے نام سے رجسٹرڈ ہے آج بھی، وہ اسی ترتیب پہ وہ بل غربا کے لیے جمع ہے، اور وہاں سے پوری ترتیب ہے ان کی۔ یہ وہ کنواں ہے جس کنویں کا پانی اللہ کے رسول کو خوشگوار ہونے کے ناطے بہت پسند تھا، لیکن ملکیت ایک یہودی کی ہے۔ اور جب اس تک یہ خبر پہنچے کہ دنیا پانی لے کر جاتی ہے نا، اس کی زمین میں آتا ہے، اسے نہیں پتا کہ اس کی اتنا ہے کنویں کی اہمیت مسلمانوں کے یہاں بڑھ گئی ہے کہ مسلمانوں کے نبی بھی یہاں سے پانی، جیسے دنیا لے جاتی ہے وہاں سارے پانی پیتے ہیں۔ تو اس نے اعلان کر دیا، جی یہ ہے، جی وہ ہے، اب میں پیسوں سے پانی، ادھر سے پیسے، سمجھے۔ تو اللہ کے رسول کو یہ بتایا گیا کہ بئر روما کا معاملہ یہ ہو گیا، آج کل پانی لینے میں مشکلات آ گئی ہیں۔ اس تک یہ بات پتہ چل گیا، آج تک دنیا پیتی تھی، اس کی زمین میں آتا تھا، اسے پتہ ہی نہیں، اب اس کو یہ خبر پتہ چلے تو اس نے ڈرامے کرنا شروع کر دیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس بات پر جبرائیل امین آئے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول کو یہ خوشخبری دی ہے کہ آپ اعلان کر دیں کہ جو مسلمان اس کنویں کو خرید کے مسلمانوں پر وقف کرے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے جنت میں ایک گھر کی ضمانت دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول نے کھڑے ہو کر اعلان فرما دیا ہے، اور حضرت عثمان غنی، یا رسول اللہ یہ بشارت میرے لیے بھی ہوگی کہ اگر میں جاؤں؟ کہا جی ہاں۔ حضرت عثمان چلے گئے یہاں کنواں لینے۔ اس نے دیکھا کہ مدینہ منورہ کا اتنا بڑا بزنس مین آدمی، جس کے ہاں آنے جانے میں اونٹوں کے لدے ہوئے لشکر ہوتے ہیں، یہ کنواں لینے میرے پاس آیا، کوئی وجہ ہوگی۔ اس نے بھاؤ نرخ بھاؤ چڑھاؤ کے چکر میں نا اس نے ریٹ بڑھانے شروع کر دی کہ جی میں بیچتا نہیں ہوں، میں یہ نہیں کرتا۔ حضرت عثمان نے اسے کہا یار بات سن، آج تک دنیا یہاں سے پانی پی رہی ہے، تو کہتے یہ وہ، ذرا تو اس کی قیمت لگا، اگر بیچنا پڑے کتنے کا بیچے گا بتا۔ یوں اسے کھلی آفر دی نا، تو اس کے دل میں کوئی پیسوں کے لالچ آ گیا، تو اس نے ایک بات سوچی، اب نفرت بھی ہے مسلمانوں سے، اور ادھر سے پیسوں کی آفر بھی کھلی کھلی آ گئی ہے، تو کہنے لگا اچھا ایسا ہے کہ میں آدھا کنواں بیچتا ہوں، آدھا نہیں بیچتا۔ حضرت عثمان اس کی چال سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھنے لگے آدھا کیوں بیچتے ہیں؟ اور آدھا بیچنے کا مطلب کہ ہم دیوار ڈالیں گے درمیان میں؟ نہیں آدھا بیچتا ہوں،
ایک دن میں کماؤں گا، ایک دن تو کمانا۔ اس نے سمجھا یہ اتنے پیسے اسی لیے مجھے دے رہا ہے کہ یہ کمائے گا یہاں سے، یہاں پہ ٹکٹ لگائے بھائی اتنے پیسوں کا ایک ڈول دوں گا اور اتنے پیسوں کا ایک گلاس دوں گا۔ حضرت عثمان غنی پہ جب بات آشکارا ہوئی ہے نے کہا اچھا ہاں یار مجھے بھی تو ظاہری بات ہے اب کمانا ہی تو ہے نا۔ انہوں نے کہا آپ نے کمانا ہے اور حضرت عثمان نے بھی تو کمانا ہے نا، لینا بدلہ اللہ سے ہے۔ کہا آدھا بک گیا، کہا جی آدھا بک گیا، کتنے پیسے؟ جی یہ لے۔ یقین مانے تاریخ میں یہ دو موقع ایسے ہیں جہاں کسی ایک مسلمان نے ایک بے ایمان سے معاہدہ کیا ہے اور پیسوں پہ کیا ہے، اور اس نے لالچ میں جو مانگا ہے مسلمان نے اس کے منہ میں اس کو وہی پیسے دیے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ یہ دو سودے بڑے کامیاب رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نمبر ایک، حضرت ابوبکر صدیق نے جب حضرت بلال کو خریدا تھا۔ سبحان اللہ۔ نمبر دو، جب حضرت عثمان نے بئر روما خریدا ہے رضی اللہ عنہ۔ نستورہ جو غلام تھا نا حضرت ابوبکر صدیق کو، بڑا موٹا تازہ، اس کی طاقت کے بڑے چرچے تھے کہ جو 10 غلام ایک جگہ کام نہیں کر سکتے نستورہ اکیلا کر سکتا ہے۔ یہ حضرت ابوبکر کا غلام تھا۔ حضرت صدیق اکبر کئی بار اسے دعوت دین دے چکے تھے کہ کلمہ پڑھ لے، کلمہ پڑھ لے۔ وہ کہتا تھا غلام میں آپ کا ہوں، تنخواہ کاٹ لو آپ کی مرضی ہے، بابا کلمہ ولمہ نہیں پڑھتا، میں نہیں پڑھتا۔ حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں یہ بات کلک اور افسوس کے طور پہ تھی کہ یار اس کی آخرت برباد ہو جائے گی، یہ جہنم سے بچ کے جنت والا تو نہ بن سکا۔ جب احد احد کی صدائیں ابوبکر کے کان کو چیرتی ہوئی دل تک آتی تھی نا حضرت بلال کی مظلومانہ آواز، وہ ایک توحید کا نغمہ مستانہ جو ہوتا تھا، تو حضرت ابوبکر نے حضور پاک کی اجازت سے جا کر یہ غلام خریدنے کے لیے اس امیہ بن خلف سے بات شروع کی۔ امیہ بتا پیسے کیا لے گا؟ اس نے کہا ابوبکر ریشم کا کاروبار کرنے والا ہے، تو کیا کرتا ہے اس غلام کو لے کر؟ کہا چھوڑ یار، یہ بتا تجھے چاہیے کیا اگر یہ بیچنا پڑے؟ اس نے جب دیکھا نا ابوبکر کا اصرار بڑھ رہا ہے تو اس نے کہا اتنے اوقیہ چاندی، اتنے دینار اور ساتھ نستورہ غلام بھی مجھے دینا پڑے گا۔ بیک جنبش قلم جسے کہتے ہیں نا کہ ایک ہی قلم پہ بات پوری کرنا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یوں ہاتھ بڑھایا، کہا یار مجھ سے طے کر، بسم اللہ طے کر لو، یہ تینوں چیزیں میں تجھے دینے کے لیے تیار ہوں، اتنے اوقیہ چاندی بھی، اتنے دینار بھی اور نستورہ غلام بھی، میرے ساتھ طے کر لے، مجھے بلال دے دے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ شروع میں وہ کہتے ہیں یار تجھے کیا ہو گیا ہے، بات سچ کا، اسے یقین نہیں آ رہا نستورہ مجھے ملے گا جو اکیلا 10 غلاموں کا کام کر جائے، اور ابوبکر کی نظر کہاں ہے نا، کہا جی دوں گا، کہا جی ٹھیک ہے۔ 2 گواہ قائم ہوئے اور صدیق اکبر بھاگم بھاگ گھر گئے ہیں، نستورہ ادھر آ جائے، یہ فلاں چیز اٹھا دو، یہ مجھے پوری مال ملبہ اکٹھا کیا اور امیہ کو آ کر دیا اور نستورہ حوالے کیا، اور بلال رضی اللہ عنہ کو لے کر چلے ہیں۔ رضی اللہ تعالی۔ کہتے ہیں جاتے ہوئے امیہ نے کہا کہ ابوبکر کہیں ایسا نہ ہو تو بعد میں اس سودے کو بدل دے۔ اللہ۔ اسے یقین نہیں آ رہا اپنی کان اور آنکھوں پہ کہ یار کہیں سے، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر کہا تو اس سے سودے کو کیا بدلوں، میں نے جس سے سودا کیا ہے وہ خود جانتا ہے، جا ہوئے لے جا، یہ دنیا ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو بکر کی یہ خرید و فروخت خدا کی قسم کمال تجارت رہی ہے۔ آج دنیا کے ہر کونے میں اذان بلالی گونجتی ہے۔ بے شک۔ یار اذان بلالی جیکارتا کے جزیروں سے شروع ہو کر فجی آئرلینڈ کے کناروں تک حضرت بلال کی دی ہوئی اذان آج مسلمان دیتے ہیں۔ اس کو خریدا حضرت ابو بکر نے اپنے پیسوں سے۔ یار بتاؤ یہ کیا رہے گا، کتنی بڑی تجارت۔ ایک یہ منہ مانگے دام کافر کے منہ میں دیے، اور دوسرا اس یہودی کو بئر روما کی خریداری پہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے دیے ہیں۔ کہا لے لے، اس نے ڈنڈی ماری، آدھا، کہا جی آدھا، اسے نہیں پتا کہ تیرا پالا عثمان غنی سے پڑا ہے، تیرا واسطہ اس سے پڑا ہے۔ کہا جی آدھا آدھا، جی آدھا آدھا، سوری لین دین ہو گئی، یہ طے ہو گیا مکمل، چلو بھائی کل کی باری میری۔ یہودی نے کہا جی ٹھیک ہے، کل کی باری تیری، پرسوں سے میری۔ کا ٹھیک ہے۔ اس نے اپنی باری میں اعلان کیا اتنے اتنے دام دو گے تو پانی بھرنے دوں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ کی خدمت میں آ کر یہ بات عرض کی ہے، اور اللہ کے رسول اور حضرت عثمان کا باہم مشورے سے اعلان ہو گیا
حضور پاک نے جو لفظ فرمایا نا یہاں، وہ حدیث میں لفظ بر کوٹ کرنے والا، فرمایا لوگو یہ کنواں ہم نے خرید لیا۔ اللہ، یہ عثمان کے پیسے کو اپنا پیسہ کہنا ہے، ہم نے خرید لیا۔ یہ لفظ حضور پاک علیہ السلام نے بھی 2 موقع پہ دوسرے کے پیسے کو اپنا پیسہ کر کے بولا ہے۔ ایک مسجد نبوی کی خریداری کے وقت، کہہ دوں پوری بات سنا دوں، ذوق تازہ ہے آپ کا، اور ایک بیر روما کے وقت مسجد نبوی کی زمین پوچھی نا کس کی ہے؟ کہ سہل اور سہیل 2 یتیموں کی ہے۔ کہ ان کا بڑا کون ہے؟ کہ ان کا چاچو۔ کہ وہ تو صحابی ہے۔ کہ جی ہاں۔ کہ بلاؤ، ہمیں یہ زمین مسجد کے لیے چاہیے۔ یار کیا وقت ہوگا جب پیغمبر اسلام اپنی مسجد کے لیے جگہ خرید رہے ہیں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا جان مال وقت آپ پہ قربان، یہ زمین کیا؟ بھتیجوں کو اپنی جیب سے دے کر معاملہ طے کر لوں گا، میں ظالم چاچا نہیں ہوں، آپ یہ زمین لے لیجیے۔ حضور پاک نے فرمایا جی نہیں، ہم قیمت ادا کریں گے۔ اس موقع پہ بھی ابو بکر نے قیمت ادا کی ہے۔ ٹھیک ہے، کیسے ابو بکر صدیق کے مال کو اپنا مال فرمایا؟ ایسے تو نہیں فرمایا، فرمایا ما عندنا یدن الا وقد کافینا ما خلا ابا بکر۔ لوگو جس نے بھی ہم پہ احسان کیا میں نے اس کا بدلہ چکا دیا۔ ایک ابو بکر ہے جس کا بدلہ قیامت میں اللہ سے لے کر دوں گا۔ یہ ابو بکر کے لیے اعزاز بہت بڑا ہے۔ اور یہی حضرت عثمان کے پیغام ہے، کہا لوگوں ہم نے بئر روما خرید لیا ہے، جس کو چاہیے ہو کل ہماری باری ہے، فی سبیل اللہ پانی لے جائے۔ سبحان اللہ۔ یہودی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا، سارا دن درہم اور دینار کے بانٹتا اور حساب کرتے ہوئے، پیسے جمع کرتے ہوئے پانی بیچتا رہا۔ جب اگلا دن ہوا اس نے سوچا کہ اگر میں نے 2 درہم کا ایک ڈول دیا ہے تو ابو عثمان تو 3 درہم کا دے گا، تو کل میں 4 کا اعلان کروں گا۔ وہ ساری رات یہ کاؤنٹنگ، گویا میں کہتا ہوں پوری رات کیلکولیٹر چاہ کے سوتا رہا اسے، کل میں کیا کروں گا میں کیلکولیٹ ہی کرتا رہوں۔ اگلے دن پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب حضرت عثمان آئے ہیں اور فرمایا لوگوں آج کے دن مسلمانوں کی باری ہے، ہم بھی تجارت کر رہے ہیں، ہمارے ڈول کا رقم اور پیسہ طے ہو چکا ہے، اور وہ بھی ہمیں ملے گا، وہ دے گا اللہ کی ذات ہمیں دے گی، آپ کے اوپر فی سبیل اللہ پیسہ قربان، یہ پانی جتنا بھر کے لے جاؤ لے جاؤ، آج بھی پی لو کل کا بھر کے بھی لے جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خوشگوار کنواں ہے مدینہ منورہ کا جس پر اہل مدینہ کی توجہ ہے، اور یہ واحد کنواں تھا جس کو حضور پاک نے کتنا پسند کیا۔ مسلمانوں نے اس دن کا بھی لیا، اگلے دن کا بھی لے گئے۔ اب جب باری یہودی کی آئی، کون لینے آتا اس سے؟ اور صرف مسلمانوں پہ نہیں، اہل مدینہ پہ مفت کیا تھا، کوئی مسلم غیر مسلم، کوئی اپنا غیر، جو لینا چاہے دے دو۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی کیا چیز ہے؟ اور یہ خدائی صفت ہے۔ حدیث پاک میں ہے لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا شربت کافر۔ کہا اللہ کے سامنے دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو ایک کافر کو پانی کا گھونٹ نہ ملتا۔ دنیا میں کیا چیز، ذاتیات کے معاملے پہ کیا لینا دینا، اصل تو نظریات اور اعتقادات ہوتے ہیں۔ تو اگلے دن یہودی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ گیا، اس کے خاندان والے بھی عثمان کی باری میں پانی لے چکے تھے۔ سبحان اللہ۔ جی اب اگلے دن راندہ درگاہ ہو کے شرمندہ ہو کر منہ لٹکائے عثمان غنی کے در پہ آیا ہے۔ حضرت عثمان غنی باہر آئے ہیں، کہ جی آپ سے بات کرنی ہے۔ کہ جی کرو۔ کہ باقی آدھا بھی میں بیچنا چاہتا ہوں اگر آپ لے لیں تو۔ پہنچ گئے نا وہاں پر جہاں تجھے پہنچانا چاہتے تھے، آج پہنچ گیا نا وہاں۔ اللہ، کیا استدلالی جواب ہے حضرت عثمان کا۔ سبحان اللہ۔ کا مشورہ کر کے بتاتے ہیں، تجھے تھوڑی جلدی موت نہیں دینی۔ اللہ کے رسول سے پوچھ کے جو جواب دیا ہے نا، کہا ایک شرط کے ساتھ لیں گے۔ وہ انتظار میں ہے، وہ شرط کون سی ہے؟ کہ اب صرف کنویں کی تجارت نہیں ہوگی، جو باغ ساتھ ٹھہرا ہوئے وہ بھی تجھے بیچنا پڑے گا۔ اللہ اکبر۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یعنی پورا یہودیت کا یہاں سے کلا کما کریں گے نا، ادھر یہودی دوبارہ پاؤں رکھنے نہ آئے، سب یہ اس باغ میں جو کنواں، سارا باغ بھی ہمیں دے گا، زمین ہوگا، ریٹ تو دے دے۔ کہا جی ٹھیک ہے۔
اس نے مرتا کیا نہ کرتا، رونا چاہ رونا، آخر اس نے باغ بھی دیا ہے اور وہ کنواں بھی دیا ہے اور چل۔ حضرت عثمان کا اعلان ہے رسول اللہ کی طرف سے کہ اب یہ پورا کنواں ہمیشہ کے لیے مسلمانوں پہ وقف ہے، جب چاہو دن رات میں آپ پانی لے سکتے ہو، مسلمانوں پر بھی اور غیر مسلم پر بھی۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا